بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اشتن، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، یہ آپ کا اردو کا مضمون ہے اور سبق نمبر ہے 25۔ عنوان ہے سبق کا مناظر پاکستان۔ تو مناظر پاکستان میں ہم سب سے پہلے اس کا ذہنی خاکہ کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مناظر پاکستان سبق کا عنوان ہے۔ مناظر جو ہوتا ہے وہ لفظ ہے منظر کی جمع۔ مناظر پاکستان مطلب پاکستان میں جتنے بھی دیکھنے کے قابل مقامات ہیں، یعنی کہ پاکستان میں قابل دید مقامات۔ اب یہ جو ایسی چیز ہوتی ہے جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، بہت شاندار ہوتی ہے، بہت، یا پھر اس کو ہم تاریخی بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہماری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ مناظر لفظ منظر کی جمع ہے، جس کے معنی دیکھنے کی چیز، وہ چیز جو دیکھنے کے قابل ہو، یعنی ایسی چیز جس میں اتنی اور ایسی خوبیوں کہ انہیں دیکھنے کو جی چاہے، وہ مناظر یا منظر کہلاتی ہے۔ جی، تو ابھی تو یہ آپ لوگوں کا جو سبق کا عنوان کا میننگ تھا، جس میں ایک لفظ آ رہا تھا جس کی وضاحت کرنا چاہیے تھی، وہ میں نے کی ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ہم ذہنی خاکہ کی طرف آتے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگوں نے ذہنی خاکہ کرنا ہے۔ ذہنی خاکے میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ہم کیا لکھ رہے ہیں سینٹر میں، مناظر پاکستان، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اس سے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بہت کم میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، لیکن مناظر پاکستان کا جو مائنڈ میپ ہے، وہ ذہنی خاکہ جو ہے وہ بہت بڑا بن سکتا ہے، چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سارے مقامات ہیں، بہت زیادہ ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اور بہت خوبصورت ویلیز ہیں۔ ہم دیکھ کے دنگ رہ جائیں۔ میں آپ لوگوں سے ویڈیو بھی شیئر کروں گی کچھ پاکستان کے مقامات سے ریلیٹڈ، تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا اور مجھے ان ویڈیوز پہ بھی فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو دیکھا، کیسا لگا، ویوز دینے ہیں آپ لوگوں نے۔ ابھی نیکسٹ پہ چلتے ہیں، ہم لوگ اس کا مائنڈ میپ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے بات کروں گی اس پوائنٹ کی، کیا ہے جی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ پاکستان کیا ہے؟ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا پنجاب ہے، صوبہ پنجاب ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے 5 صوبے ہیں۔ صوبہ پنجاب جو ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور زرخیز بھی ہے۔ تو یہاں پہ 5 دریا گزرتے ہیں۔ ابھی کون کون سے دریا ہیں آپ سب کو پتہ ہے، جیسے کہ پنجاب سندھ صوبوں کے نام ہیں۔ دریاؤں کے نام بتانا چاہ رہی تھی میں آپ کو، چناب، دریائے جہلم، دریائے سندھ، دریائے راوی اور جہلم، یہ 5 دریا ہیں۔ ان دریاؤں کے نام آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، سندھ، چناب، جہلم اور راوی اور سندھ، یہ 5 دریاؤں کے نام آپ لوگوں کو نہیں یاد تو پھر یاد کر لیجئے گا۔ ابھی نیکسٹ پہ ہم یہ 5 دریاؤں پنجاب میں بہتے ہیں، اور پنجاب کا نام ہی پنج آب کے نام کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ پنج آب، جیسے کہ میں نے آپ ایک لیکچر میں شیئر کیا تھا کہ پرانی اردو اور جدید اردو میں بڑا فرق ہے۔ پرانی اردو میں بہت سارے الفاظ تھے جو ہندی، سنسکرت، پنجابی اور عربی کے، فارسی کے بھی شامل تھے۔ چونکہ وہ ایک لشکری زبان میں کے تحت پروان چڑھی تھی، تو اسی طرح سے جب وہ نیکسٹ آگے چلی تو مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی یہ صاف ہوتی گئی۔ میر امن دہلوی اور میر درد کی، اور ہمارے ایک اور شاعر ہیں مولوی نذیر احمد، جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کی تمام تصانیف میں یا ان کی تحریروں میں پرانی اردو کے کافی سارے الفاظ نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت جو پنجاب تھا، پنجاب مطلب یہ کہ پنج آب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 دریاؤں کی سرزمین، پنج کو 5 کہہ رہے ہیں اور آب کو دریا، تو 5 دریاؤں کی سرزمین کیا ٹھہرا؟ پنجاب۔ اس وجہ سے پنجاب کو پنجاب اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں 5 دریا بہتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا جو پنج لفظ ہے، وہ پرانی اردو سے تعلق رکھتا ہے، اور آب جو ہے وہ پانی، جس کا مطلب پانی ہوتا ہے، یہ ایک عربی لفظ ہے۔ تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں ہم لوگ، بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں یہاں پہ دیکھیں۔ پاکستان میں K2 دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے، اور دنیا میں کتنی کنٹریز ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، 199، یا میں بھی 1-2 کم و بیش ہوں۔
لیکن جہاں تک مجھے آئیڈیا 199 کنٹریز ہیں پوری دنیا میں، اور 199 کنٹریز میں دیکھیں پاکستان دنیا کی جو دوسری بڑی چوٹی ہے نا وہ پاکستان میں موجود ہے، K2۔ آپ لوگوں نے اس کی ایسا کرنا ہے کہ اس پہ سرچ کرنی ہے اور K2 کی پکچرز لیتے ہوئے نا مجھے واٹس ایپ کرنی ہے، پھر میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہم کیا اس کے بارے میں۔ اور بلند و بالا پہاڑی سلسلے کوہ شمالیہ کو کراکرم کوہ شمالیہ جو ہے وہ سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان میں۔ چولستان میں سب سے زیادہ بلوچستان میں سب سے زیادہ پہاڑی سلسلے ہیں، اور بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اتنے قدرتی ذخائر کسی اور ملک میں یا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوں گے جتنے کہ بلوچستان میں واقع ہے، اور اس میں بہت خوبصورت بلند و بالا پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے صحرائی ریگستان۔ پاکستان میں نا ہر طرح کے زمینی خدوخال ملتے ہیں، جہاں پہاڑی سلسلے ہیں، جہاں 5 دریا بہتے ہیں، جہاں بے شمار وادیاں ہیں، وہاں پہ صحرا بھی ہے، اور صحرا بہت انوکھی اور خوبصورت جگہ ہوتی ہے، پرسکون علاقہ ہوتا ہے، اور پاکستان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کا دوسرا بڑا ڈیزرٹ بھی پاکستان میں ہے۔ پہلا ڈیزرٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے افریقہ میں ہے، سہارا ڈیزرٹ ہے۔ ابھی جو پاکستان میں ہے وہ تھل یا ریگستان یا چولستان کا جو علاقہ ہے اس کو دوسرا بڑا ڈیزرٹ کہتے ہیں، دنیا کا دوسرا بڑا ڈیزرٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں صحرائی ریگستان بہت زیادہ ہے، وہ بھی آپ لوگ اس کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور پھر بہاولپور کے قریب رہنے والے ہیں، تو بہاولپور میں ہی یہ تمام علاقہ جات پڑتے ہیں جو صحرائی ہیں۔ نواب بہاول خان انہوں نے بہاولپور میں ایک قلعہ دراوڑ کے پاس ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، جو مسجد فن تعمیر کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے، اور وہ مسجد جو دہلی میں بادشاہی جامع مسجد ہے نا، بالکل اس کا پرتو نظر آتی ہے، مطلب اس کا عکس اس میں نظر آتا ہے۔ اور یہ کب بنوائی تھی انہوں نے؟ 1825 میں انہوں نے یہ مسجد وہاں پہ تعمیر کروائی تھی، اور یہ بہت عظیم الشان مسجد ہے، اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ قلعہ دراوڑ کے، جب بڑی فصیل نظر آتی ہے، یعنی کہ اس کا جو بڑی دیوار نظر آتی ہے اس کے سامنے ہی یہ مسجد ہے، اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی تاریخی عمارات اور مقامات۔ بے شمار تاریخی عمارتیں، ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، جن کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت ملک ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کو لیکن اس کی قدر نہیں ہے۔ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں پاکستان میں رکھا گیا، لیکن ایسا وہ غلط کہتے ہیں، بہت غلط کہتے ہیں۔ پاکستان میں ہر طرح کی خوبصورتی موجود ہے، چاروں موسم موجود ہیں، پہاڑ، وادیاں، دریا، صحرا، ہر چیز موجود ہے، تو ہر قسم کے زمینی خدوخال موجود ہیں، اور سب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنی مثال آپ ہیں، بے مثال چیزیں ہیں۔ ہاں جی، تاریخی عمارات میں جیسے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم یادگار پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مینار پاکستان بہت سے لوگوں نے وزٹ بھی کیا ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہی مسجد ہے جو مینار پاکستان کے ساتھ ہی تقریباً وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ شاہی قلعہ آؤٹ اسٹینڈنگ شاہی قلعہ مغل بادشاہوں کی یادگار ہے، انہوں نے یہاں پہ جو بنوائے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ آپ لوگ کبھی وزٹ کریں تو شاہی قلعہ کو ضرور جا کے دیکھیں، بہت خوبصورت عمارت ہے، بہت خوبصورت ہے، ہماری تاریخی عمارت ہے، اور اس کو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے فیصل مسجد، اسلام آباد میں فیصل مسجد بہت مشہور ہے، بہت خوبصورت ہے، اور وادیاں بے مثال پائی جاتی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں جن کی پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ حنزہ ہے، کاغان ہے، شگر ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری وادیاں ہیں۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہی یہ لیکچر ڈلیور کرتی ہوں نا، اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ایک وادیوں کی اسپیشل میں نے آپ لوگوں کے لیے نا وادیوں ویلیز کی ایک ویڈیوز سینڈ کرنی ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے، وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور مجھے اس پہ کمنٹس دیجیے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، اور اس میں کتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ نمک کی کان، دنیا کی سب سے بڑی کان، یہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی کان ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور جو نیچرل نمک یہاں پہ، نیچرل سالٹ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور پوری دنیا میں اس نمک کی مانگ سب سے زیادہ ہے، اور یہ پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ پیدا تو پاکستان میں ہوتا ہے، یہیں سے نکالا جاتا ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں انڈیا سالٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ انڈیا سالٹ کے نام سے کیوں مشہور ہے؟
کیونکہ یہ تو پاکستانی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت پاکستان یہ نمک انڈیا کو دیتا ہے اور وہ بہت کم ریٹ میں دیتا ہے، اور وہ انڈیا اس کے اپنا لیبل لگا کے وہ پوری دنیا میں اس کو سپلائی کرتا ہے اور جتنے ریٹس چاہے وہ ہائی اس کے کرتا ہے۔ اس طرح انڈیا ہم سے یہ منافع حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو نمک کی کان ہے دنیا کی سب سے بڑی کان ہے، یہ کھیوڑا میں واقع ہے اور یہ بہت خوبصورت کان ہے۔ اس کے اندر انہوں نے نمک سے مسجد بنائی ہوئی ہے، نمک کے مختلف انہوں نے اشکال بنائی ہوئی ہیں، مطلب مختلف کافی ساری چیزیں انہوں نے نمک سے بنائی ہوئی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آگے نیکسٹ پہ آتے ہیں زرخیز علاقہ جات پنجاب پاکستان کے تمام صوبوں میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، اور اس میں ہر طرح کے زرعی اجناس پیدا ہوتے ہیں۔ اور پنجاب میں بھی بہت خوبصورت آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، شاہی قلعہ، اس کے علاوہ اور بہت سی ہسٹوریکل پلیسز ہیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، پنجاب میں پائی جاتی ہیں، جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ سرائے چولستان، اس کا میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ شاہی قلعے کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیا۔ اب آتے ہیں عظیم الشان مسجد کی طرف جو بہاول خان نے 1825 میں قلعہ دراوڑ کے سامنے بنائی تھی، اور وہ قلعے کے سامنے انہوں نے یہ مسجد 1825 میں بنائی تھی۔ یہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی موسم۔ پاکستان میں کتنے موسم پائے جاتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، 4 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ یہ چاروں موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، ان سب میں اپنا اپنا ایک لطف ہے، اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان چاہے تو وہ اس پورے جیسے کہ موسم سرما ہے تو اگر اس نے برف باری دیکھنی ہے تو وہ مری اور حنزہ اور کاغان جیسی وادیوں کی طرف جائے، اس کو یہ بہت خوبصورت منظر ملیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ گرمیوں میں جائیں، مری کی طرف چلے جائیں، تو آپ کو پرسکون ماحول ملے گا، آپ کو کسی قسم کی گرمی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مطلب ہر موسم کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف موسم ہے۔ کہیں تو کہیں گرمیوں میں بھی مطلب سردی کا سماں ہوتا ہے اور بہت ہی کم درجہ حرارت ہوتا ہے، جس سے فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے اور موسم بڑا ہی خوشگوار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں قدرتی مناظر، قدرتی پھول اور پودے۔ پاکستان میں ایسی جڑی بوٹیاں یا ایسے پھول پودے پائے جاتے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس طرح کے تمام زرعی اجناس اور قدرتی پیداوار اور مختلف قسم کے پھول پودوں میں بھی بے مثال ہے۔ بلتستان، اسکردو اور شگر یہ بلتستان کے 2 شہر ہیں۔ اسکردو بھی ایک شہر ہے اور شگر وادی کا نام بھی ہے، تو یہ بہت مشہور مقامات ہیں۔ اس کا آپ کے سبق میں ذکر بھی کیا گیا ہے، تو آپ لوگ اس کے بارے میں جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اسکردو بہت خوبصورت وادی ہے، شگر بہت خوبصورت وادی اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد قلعہ دراوڑ آپ لوگوں کو پتہ ہے مشہور قلعہ ہے، یہ بہاولپور کے تقریباً قریب پایا جاتا ہے۔ بہاولپور سے اس کا جو کچھ فاصلے پر ہے اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک تاریخی مقام ہے، اور اس کی جو پکچر ہے میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے اس کی ایک پکچر شیئر کرتی ہوں۔ یہ قلعہ دراوڑ بہاولپور سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اگر آپ لوگ جائیں بہاولپور تو اس کو ضرور دیکھیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بہت خوبصورت قلعہ ہے اور تاریخی عمارت ہے۔ ہمارے پاس رہ گئے ہیں سمندر اور بندرگاہیں۔ پاکستان کی بندرگاہیں ایسی ہیں جس سے ہم پوری دنیا کے ساتھ بحری جہاز کے ذریعے یعنی بحری راستوں کے ذریعے تجارت کر سکتے ہیں، اور کراچی کی مشہور بندرگاہیں گوادر، پورٹ قاسم، یہ آپ لوگوں کچھ بندرگاہیں ہیں جن کو آپ لوگوں نے ان کے نام یاد کرنے ہیں۔ سمندر، پاکستان میں سمندر بھی پایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کراچی میں ہے، اور ساحل سمندر پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا
لوگوں کی کتنی بہتات ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت پاکستان کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. جی یہ تو آپ سے مائنڈ میپ میں نے شیئر کیا اور اس کے تمام اہم نکات کو وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کیا. ابھی جو آپ لوگوں نے مزید اس میں کچھ ایڈیشنز کرنی ہیں وہ یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے خود سے کم از کم ہر بچے نے 10 اہم مقامات یہ جو میں نے بتائے ہیں نا، اس کے علاوہ منیمم 10 ہسٹوریکل بلڈنگ اور ہسٹوریکل پلیسز آپ لوگوں نے وہ دیکھنی ہے اور ان کے نام لکھنے ہیں. ان کے نام لکھ کے نا آپ لوگوں نے مجھے سینڈ کرنے ہیں. آپ لوگوں کو میں نے یہ ذہنی خاکہ دیا ہے، اس کو بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا. آپ لوگوں نے جو آپ کا ایکچوئل ورک ہے، جو آپ نے کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں مناظر پاکستان میں سے 10 مشہور جگہیں لینی ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں، ان کی خصوصیت لکھنی ہے، ان کی تاریخ لکھنی ہے، اور سامنے ان کی آپ لوگوں نے پکچرز بنا کے ان میں کلر کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کا ایک پروجیکٹ کے طور پر. اس سے یہ ہر بچے نے الگ الگ کرنا ہے. ایک چارٹ لیں، چارٹ کے اوپر آپ نے ان ہسٹوریکل پلیسز کی پہلے آپ لوگ اس کو لیڈ پینسل کے ساتھ اپنے رف فولڈر پہ ڈیٹیلز لکھ لیں، ان سے ریلیٹڈ آپ امیج ڈرا کر لیں، پھر آپ اس کو اپنے ادھر لے آئیے. 10 سے زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن کم نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے. چلیں آپ لوگ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں جو میں نے بتائی ہیں، ان میں سے بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں، جیسے مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد ہے، فیصل مسجد ہے، اور اس میں آپ ویلیز کی لینا چاہتی ہیں، جو بھی آپ لینا چاہتی ہیں، نمک کی کان ہے، تو آپ ان میں سے لینا چاہتی ہیں آپ لے لیں. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ایک چارٹ پہ ان ڈائیگرامز کو ڈرا کرنا ہے، ان میں کلر کرنا ہے اور نیچے ان کی بتانا ہے کہ کون سی ہسٹوریکل پلیس ہے. اور آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی بنا دینی ہے اس کے جیسے آپ مائنڈ میپ بناتے ہوئے اس کا ایک خاکہ سا بناتے ہوئے آپ اس کے سامنے آپ لوگوں نے مائنڈ میپ نہیں بنانا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے مائنڈ میپ بنانا ہے، لیکن آپ نے اس سے ریلیٹڈ 2-3 لائنز میں ایسا مٹیریل لکھنا ہے جو اس کی پوری ڈیٹیل آرام سے سمجھ میں آ رہی ہو، مطلب اس کی تاریخ اور اس کی بنانے کی وجہ اور وہ کس نے بنوایا تھا، یہ آپ لوگوں نے اس طرح مینشن کرنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایک پروجیکٹ بھی ہے، آپ لوگوں کا ورک بھی ہے جو آپ سب نے کرنا ہے، اور آپ لوگ مجھے شام تک بھی سینڈ کر سکتے ہیں. سو اس کو اچھے طریقے سے کیجئے اور اس کے بعد مجھے سینڈ کیجئے اور مجھ سے پوچھ لیں. اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ لوگوں کو اس سے گائیڈ کر دوں گی. ابھی جو آپ لوگوں کا پریویس چیپٹر چل رہا تھا ریل کہانی،